حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ جوانوں میں آپ سے مخاطب ہوں، اللہ کو بوڑھے کی توبہ بھی پسند ہے، اللہ کو ہر ایک شخص کی توبہ پسند ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ میرے اللہ کو جوان کی توبہ بہت زیادہ پسند ہے۔ میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا آنا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے جو میرے حضور کا ہے، لیکن ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا الشاب التائب حبیب اللہ، سن لو جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہماری مجالس میں، بالخصوص آج کی اس مجلس کے اندر، مجھے جو لوگ دکھائی دے رہے ہیں وہ نوجوان ہیں، تو جوانی جنون کا شعبہ قرار دیا گیا ہے، شعبۃ من الجنون کہا گیا ہے، لیکن وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی یاد میں گزاری، اللہ کے ذکر میں گزاری۔ جوانوں، عبادت کی لذت بھی جوانی میں ہے۔ اگرچہ جوانی مستانی ہوتی ہے، ذرا اس مستانی جوانی کو تہجد کے مصلے پہ لا کے دیکھو، کیا مستی چڑھتی ہے سجدوں کے اندر، کیا لطف ہے قیام کے اندر، کیا سکون ہے رکوع کے اندر۔ اس جوانی کو مالک کی چوکھٹ پہ لاؤ، پھر دیکھنا کہ یہ جوانی کتنی لذت آفریں ہوتی ہے، اور پھر اس جوانی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کیا عطا فرماتا ہے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، اللہ کے گھر کی تعمیر، اللہ کے گھر کی تزئین، اللہ کے گھر کی صفائی ستھرائی، اللہ کے گھر کی آباد کاری، اللہ کے گھر کی حاضری، یہ اس کی زندگی کا مشغلہ ہے۔ مسجد کے ساتھ وابستہ ہے، اس کو جنون ہے اللہ کا گھر خوبصورت ہو، اس کو جنون ہے اللہ کے گھر میں رونق ہو، اس کو جنون ہے کہ اللہ کے گھر میں صفائی ستھرائی ہو، پاکیزگی ہو، لوگوں کا آنا ہو، اور لوگوں کا مسجد سے ربط ہو، اور مسجد کی حفاظت اس نے اپنے ذمے لی ہوئی ہے، مسجد کے کام وہ غلاموں کی طرح کرتا ہے۔ سنو سنو، میرے حضور نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتی ہیں، جس طرح لکڑی میں کیل ٹھک جاتا ہے، وہ بھی مسجد میں یوں ٹھک جاتے ہیں، جب بھی تلاش کرو مسجد میں ملیں گے۔ فرمایا جب وہ بیمار پڑ جاتے ہیں، اللہ کے فرشتے ان کے گھر میں حال پوچھنے جاتے ہیں۔ یارو، جوانی کے ایام میں مسجدوں کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرو، مسجدوں کی صفائی بھی اپنے معمولات میں شامل کرو۔ جس طرح آپ اپنے معمولات بتاتے ہیں کہ ویکینڈ پہ میں یہ کرتا ہوں، روزانہ کی میری جو ہے وہ ترتیب یہ ہے، مہینے کے بعد ایک مرتبہ یہ تفصیلی کام کرتا ہوں، اپنی زندگی میں مہینے بعد، 8 دن بعد، یا جب آپ کو فرصت ہو، مسجد کی صفائی کا اپنے اوپر ذمہ لو۔ کسی بھی مسجد میں چلے جاؤ، اس کو صاف کرو۔ جب تم اللہ کے گھر کو دھو گے، اللہ تمہارے دل کو دھو دے گا، تمہارے دل کو اللہ پاک کر دے گا۔ تو یہ مسجدیں کعبۃ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کے ذریعے زینت دی ہے زمین کو، جس طرح آسمان ستاروں سے سجا ہوا ہے، زمینیں مسجدوں سے سجی ہوئی۔ اس لیے اللہ کے گھر کے ساتھ جو شخص ربط رکھتا ہے، میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا قیامت کے دن اس کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ میرا اور آپ کا وجود اگر اللہ کی مخلوق کے لیے نفع کا سبب نہیں ہے تو پھر ہماری زندگی کا کیا فائدہ؟ میں اپنے خاندان میں نفع بخش نہیں ہوں، آپ اپنے خاندان میں نفع بخش نہیں ہیں، آپ اس معاشرت کے لیے خیر کا سبب نہیں ہیں، میں اس معاشرت کے لیے خیر کا سبب نہیں ہوں، اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، انسانیت کے لیے میں اگر خیر کا سبب نہیں ہوں تو مجھے سوچنا چاہیے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میں اشرف المخلوقات کیسے کہلاؤں گا۔ ایک درخت بھی چھاؤں فراہم کرتا ہے، آکسیجن دیتا ہے، پھل فراہم کرتا ہے، ذوق نظارہ کی تسکین کرتا ہے، اور جب کچھ باقی نہیں رہتا تو وہ لکڑی کا کام دیتا ہے، اور اگر وہ اتنا کمزور پڑ جائے کہ اس سے کوئی چیز نہ بن سکے تو پھر بھی مٹتا مٹتا تمہاری ہنڈیا پکا کے جاتا ہے، تمہاری ضرورت کو پورا کرتا ہے، تمہارے ایندھن کے کام آتا ہے۔ وہ بوڑھی بھینس جو اب دودھ دینے کے اور بچے دینے کے قابل نہیں رہی، اب اس سے تم کوئی نفع نہیں لیتے، لیکن وہ جاتے جاتے رخصت ہوتے ہوتے جو ہے وہ
तुम्हारी ग़ज़ाई ज़रूरतों को पूरा करके जाती है, और अगर तुम उससे ग़ज़ाई ज़रूरतें पूरा नहीं करते, तुम कहते हो कि नहीं ये इतना बूढ़ा वजूद है, तो फिर भी उसके चमड़े से तुम जूते पहन सकते हो, तुम और चीज़ें जो है वो उसके चमड़े से बना सकते हो। वो इस दुनिया से रुखसत होते हुए भी तुम्हारे लिए नफ़ा बख्श बन के गई। तो अगर एक जानवर और एक दरख्त और अल्लाह की दीगर मखलूक़ात अपनी रानाइयों के दौर में अपने शबाब के आलम में नफ़ा बख्श हैं, तो बुढ़ापे के अंदर भी उनसे नफ़ा हासिल हो सकता है। और जिस शख्स का नफ़ा जवानी में भी ना हो, बुढ़ापे में भी ना हो, लड़कपन में भी ना हो, सन्ने कहूलत में भी ना हो, तो फिर वो इंसान कहलाएगा। उलाइका कल अनाम बल हुम अदल, फरमाया ये चौपाया है बल्कि चौपायों से भी बदतर है। तो फिर वो कैसा इंसान है जो नाफे नहीं है, जो नफा बख्श नहीं। खैरुन्नास मन यनफउन्नास, लोगों में सबसे अच्छा शख्स कौन है? ये सवाल हुआ, सबसे अच्छा शख्स कौन है लोगों में? तो जवाब इरशाद फरमाया, जो लोगों के लिए नफा बख्श है, जिसका वजूद राहत का सबब है, जिसको देख के दुख भूल जाएं, जिसको मिल के जिंदगी अच्छी लगने लग जाए, जिसकी छांव में बैठे तो आसूदगी हो, जमाने की कड़ी धूप से बच जाएं, जिसका वजूद रहमत बख्श हो, जो लोगों की हिदायत का सबब हो, जो लोगों के लिए खैर का जरिया हो। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के एक फरमान का मफहूम यह है कि खैर की चाबी बन जाओ और शर का ताला बन जाओ। ये जिंदगी में उसूल इख्तियार कर लो, खैर की चाबी बनो और शर का ताला बनो। तुमसे खैर के दरवाजे खुले और तुमसे शर के दरवाजे बंद हो। कभी ऐसा ना बनना कि तुम शर की चाबी बनो और खैर का ताला बनो। तुम जहां रुको, जहां ठहरो, जहां से गुजरो, वहां खैर फैलती चली जाए। तुम्हारी महक से लोगों के मशाम हस्ती मुअत्तर हो, लोगों के दिलों में, आंगन में बहारें आए कि ये शख्स आया है, गुजरा है। तुम एक ताजा हवा की झोंके की तरह जहां से गुजरो गुजरो, और तुम्हारी महक से लोग देर तक सरशार रहे कि यहां से कोई गुजर के गया है। ना ये कि तुम जिन राहों से गुजरो वहां कांटे बखेरते चले जाओ, बाद में वहां को चले तो उसके पांव जख्मी हो। तो फरमाया तुम खैर की चाबी बनो और शर का ताला बनो। हमेशा खैर बांटो, अच्छाई बांटो, बेहतरी बांटो, लोगों के लिए सुलो और अमन के जामन बनो, लोगों के लिए मोहब्बत को फैलाने वाले बनो। लड़ाई, दींगा मुश्ती, फसाद, शर, उलझाओ, तजाद और नफरतों के बीज और कांटे मत बोना। हमेशा खैर की चाबी बनना और शर का ताला बनना।